أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد سابق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے، سبحان اللہ. سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے، جن کی مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے. سبحان اللہ. جن کی مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے. بارائے جگر نبی وہ راحت قلب نبی، بارائے جگر نبی وہ راحت قلب نبی. بدعت منی کا بڑھ مستند فرمان ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں متفقون علیہ حدیث میں، جس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا، حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. پارائے جگر نبی وہ راحت قلب نبی. بدعت منی کا بڑھ مستند فرمان ہے. کس تقدس کا نبی نے نام رکھا فاطمہ، کس تقدس کا نبی نے نام رکھا فاطمہ. اس حقیقت کو خدا نے یہ دیا عنوان ہے. دختر ختم الرسل وہ مادر حسن و حسین. دختر ختم الرسل وہ مادر حسن و حسین. بانوے مولا علی وہ آیت رحمان ہے. آیت رحمان رب ذوالجلال کی نشانی. وہ بانوے مولا علی وہ آیت رحمان ہے. صالحہ وہ صابرہ وہ عفیفہ پارسا. ان اوصاف حمیدہ سے بشر حیران ہے. سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے، جن کی مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے. جس نے جلنا ہے سکر میں، سکر کہتے ہیں جہنم کو، جس نے جلنا ہے سکر میں رکھ لے بغض فاطمہ. جس نے جلنا ہے سکر میں رکھ لے بغض فاطمہ. ان کی الفت سے ہی مومن صاحب ایمان ہے. سبحان اللہ. ان کی الفت سے ہی مومن صاحب ایمان ہے. جو بھی سیکھا جو بھی پایا جو ملے گا حشر میں. جو بھی سیکھا جو بھی پایا جو ملے گا حشر میں. وہ کیا ہے؟ وہ تو بس ایک فاطمی فیضان ہے. سبحان اللہ. سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے، جن کی مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا
اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں کا موسان زمان، حامی بے کساں سید سربراں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ چونکہ 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اسی مناسبت سے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج محبت ہم ہر سال پیش کرتے ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور مرتبے میں مزید بلندی عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور رب ذوالجلال آپ کی چادر کا فیض اس امت کی ہر خاتون کو عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت اور ہر نسبت سے پیار یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان نفوس کی عقیدت اور ان کی محبت کے بغیر بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا، بلکہ ان کی محبت ایمان کی جان ہے۔ ایمان کی لذت اور چاشنی بندے کو تب میسر آتی ہے جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے بھی پیار کرے، اصحاب سے بھی پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں بنتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے محبوب نہ بنا لے۔ اس وقت تک بندہ مومن نہیں بنتا جب تک وہ مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ بندہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ سمجھے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر ان سے پیار نہ کرے، تب تک بندہ مومن نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا وَتَكُونَ الْإِطْرَةِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِهِ، فرمایا اس وقت تک بھی بندہ مومن نہیں بنتا جب تک وہ اپنی آل سے بڑھ کر میری آل سے پیار نہ کرے، اپنی آل سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر جب تک وہ میری نسبت اور میری آل سے وہ محبت نہ کرے تب تک بندہ مومن نہیں بنتا۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من لم یعرف حق اطرتی بالانصار، فرمایا جس نے میری آل کا حق نہ پہچانا کہ میری آل کا بندہ مومن پہ حق کیا ہے، میری اطرت کا ایک بندہ مومن پہ کیا حق ہے، انہوں نے جب تک میری اطرت کا حق نہ پہچانا اور میرے انصار کا حق نہ پہچانا تو حضور فرماتے ہیں وہ بندہ 3 شخصوں میں سے ایک ضرور ہوگا۔ 3 کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان میں سے
ایک قسم کا وہ ضرور ہوگا جو میری عطرت کا حق نہیں پہچانتا، میری آل کا حق نہیں پہچانتا، میری آل سے، میری عطرت سے وہ محبت نہیں کرتا۔ تین شخصوں میں سے وہ ایک ضرور ہے۔ فرمایا اما منافق، یا تو وہ بندہ منافق ہے، اوپر سے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر نفاق ہے، وہ دل سے مومن نہیں۔ دل سے جو بندہ مومن ہے اس کے دل میں میری عطرت کا پیار ضرور ہوگا۔ اما منافق ہو، یا وہ منافق ہے۔ دوسرا فرمایا اما ولد زانیہ، یا وہ حلالی نہیں، اس کا نسب اپنے باپ سے ثابت نہیں، کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ اگر نسبی ہوتا، حلالی ہوتا، تو اسے میری آل سے پیار ضرور ہوتا۔ میری آل کا بغض، میری عطرت کا بغض جس کے سینے میں ہے، یا وہ منافق ہے یا وہ پھر ولد زانیہ ہے۔ تیسرا فرمایا اما حملتہ امہ غیر طہر، یا وہ ایسا ہے کہ جس وقت اس کی ماں اس سے حاملہ ہوئی تھی تو اس کی ماں حالت طہر میں نہیں تھی، یعنی ناپاکی کی حالت میں تھی۔ پھر اس کے والدین کا آپس میں ملاپ ہوا کہ جس حالت میں عورت کے قریب جانا اور اس سے اس قسم کے تعلقات قائم کرنا حرام ہے، لیکن اس کے والدین نے اس چیز کا خیال نہ کیا۔ ان ایام کے اندر یہ کام ہوا تو پھر حمل ٹھہرا۔ فرمایا یہ تین شخصوں میں سے ایک ضرور ہے جو بندہ میری آل کا حق نہیں پہچانتا، اور فرمایا کہ جس کے سینے میں میری آل اور میرے اصحاب کی محبت موجود ہے، اس کے ایمان کے لیے کوئی الگ سے گواہی کی ضرورت نہیں۔ جس کے سینے میں یہ دونوں محبتیں موجود ہوں، سمجھ لو وہ پکا مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی عطرت کی محبت یہ بندہ مومن کے لیے کتنی ضروری ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک اس محبت پر قائم رکھے، اسی محبت میں رب ذوالجلال ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آج کا جو موضوع سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور مرتبے کو بالواسطہ بلا واسطہ آپ کے مقام کو ثابت کرتی ہے۔ سورہ کوثر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے 7 اولادیں عطا کی، جن میں 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3 صاحبزادے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں مانتے ہیں، وہ اور ہیں جو بقیہ کا انکار کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام رب ذوالجلال نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے اللہ نے عطا کیے، لیکن ان میں سے 6 کا وصال سوائے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بقیہ جتنی بھی اولاد ہیں سب کا وصال نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہو گیا۔ صرف سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس وقت موجود تھی جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا۔ تو جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا وصال ہوا تو عاص بن وائل یہ کہنے لگا کہ چونکہ اولاد بندے کی بیٹے سے چلتی ہے تو بیٹوں کا جب وصال ہوا تو اس نے تانا دیا، کہنے لگا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتر ہو گئے۔ ابتر کا معنی ہے مقتول النسل، کہ جس کی آگے نسل نہ چلے اور نسل چلنے کا آگے کوئی سلسلہ نہ ہو۔
تو جس وقت اس نے تانا دیا تو خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر کہ رب ذوالجلال نے محبوب آپ کو تو الکوثر کا مالک بنا دیا ہے. سبحان اللہ. الکوثر کا مالک بنا دیا. محبوب آپ قربانی کریں، نماز پڑھیں، تمہارا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے. اللہ تمہیں اتنی اولاد دے گا کہ کائنات کے چپے چپے پہ تمہاری آل موجود ہوگی. سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ کوثر کا ایک معنی یہ ہے کثرت اولاد. کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں کثرت اولاد ہم تمہیں عطا کریں گے. کوثر کا معنی کثرت اولاد بھی ہے. اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم آپ کو اتنی اولاد کی کثرت عطا کریں گے کہ قیامت تک کوئی زمانہ آل رسول سے خالی نہیں ہوگا. سبحان اور اللہ. پوری کائنات میں کوئی جبہ آل رسول سے خالی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے یہ سلسلہ جس ہستی سے چلایا ہے اس ہستی کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد میں رب ذوالجلال نے اولاد کا سلسلہ کن سے چلایا تھا؟ جس ہستی کا انتخاب کیا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. امام رازی کہتے ہیں کہ دیکھو یعنی جو دشمن تھے یزیدی انہوں نے چن چن کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو شہید کیا. اس کے باوجود آج بھی کائنات کے چپے چپے پہ آل رسول موجود ہے. سبحان اللہ. یہ رب ذوالجلال کا وعدہ. اللہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر محبوب ہم تمہیں اولاد کی کثرت عطا فرمائیں گے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کا سلسلہ خاص طور پر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا. سید آج انہیں کہا جاتا ہے جو سیدہ کائنات کے بدن سے ہو اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہو. یعنی حضرت مولا علی اور سیدہ کائنات کے بدن سے جو پیدا ہوئے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سیدہ کائنات کے وصال کے بعد جو دیگر شادیاں کی اور ان سے جو اولاد ہوئی انہیں سید نہیں کہا جاتا. یعنی بقیہ جگہوں پہ اور بقیہ معاملات میں نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے. یہ سیدہ کائنات کی شان ہے کہ سادات کا جو نسب ہے وہ سیدہ کائنات سے چلتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ واغصانها فی الدنیا ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. فرمایا میں اور میری اہل بیت، میں اور سیدہ کائنات، میں اور حضرت مولا علی، میں اور حضرت امام حسن و حسین. فرمایا یہ درخت ہے جنت کا، اس کی ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلی ہیں. ٹہنیوں سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل وہ سادات جو کائنات کے چپے چپے پہ موجود ہیں. سوال یہ تھا کہ جب درخت جنت کا ہے تو ٹہنیاں بھی جنت میں ہوتی، انہیں دنیا میں کیوں رکھا گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تک جانا بڑا مشکل تھا، جنت کا راستہ مشکل پڑا تھا. اللہ نے ٹہنیاں دنیا میں پھیلا دی ہیں. جو ٹہنیوں کو تھام لے گا جنت جانا آسان بن جائے گا. سبحان اللہ. جنت کا راستہ آسان بنا ہے تو یہ شجر فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہے کہ آپ کی اولاد ہوئی وہ ٹہنیوں کی صورت میں اللہ نے دنیا میں پھیلائی. اب ان کا جو دامن تھامے گا رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا. حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت، آپ کے مقام اور مرتبے کے اس گوشے کو بیان کیا جائے. نام سے لے کے مقام تک آپ کا ہر منصب اور ہر مقام آپ کا منفرد ہے. بالخصوص آپ کا جو نام نامی ہے فاطمہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ رکھا اور اس کا سبب بھی میرے محبوب نے خود بیان کیا کہ میں نے جو اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے اس کا سبب کیا ہے. اس حدیث کو
امام طبرانی نے موجم کے اندر بھی اس کو نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام جو فاطمہ رکھا اس کا سبب یہ ہے لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَاطِمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ اللَّهِ. سبب یہ ہے کہ میرے رب نے فاطمہ کو بھی اور جو ان سے عقیدت رکھے محبت رکھے اللہ نے انہیں بھی جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. اور میری بیٹی فاطمہ یہ خود بھی جہنم سے دور ہے, اللہ نے اسے بھی دور رکھا. فاطمہ انقطاع سے ہے, دوری سے ہے. رب ذوالجلال نے میری بیٹی فاطمہ کو بھی جہنم سے دور رکھا ہے. وَمُحِبِّيهَا, اور جو میری بیٹی سے محبت شرعی کرے, جو ان سے محبت رکھے, عقیدت رکھے, اللہ نے اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. سبحان اللہ. ایک روایت میں جس کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا, میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل قد فاطمها وذريتها عن النار يوم القيامة. فرمایا رب ذوالجلال نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی وذریتها اور میری بیٹی فاطمہ کی جتنی بھی ذریت ہے, جتنی بھی اولاد ہے, اللہ نے میری بیٹی کو بھی جہنم سے دور رکھا. اور قیامت کے دن میری بیٹی کی ذریت کو بھی اللہ جہنم سے دور رکھے گا, ان کی ذریت کو بھی جہنم سے دور رکھے گا. اور ایک روایت میں محبی کے لفظ ہیں, ہمیں جو ان سے پیار کرے گا اللہ انہیں بھی جہنم سے دور رکھے گا. یہ فاطمہ کا سبب اور اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی بھی انفرادیت کو بیان کیا. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رب ذوالجلال نے تمام جہاں کی عورتوں سے انفرادیت عطا کی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجمع الزوائد کی جلد نمبر 9 میں میرے محبوب کا یہ فرمان موجود ہے. حضور فرماتے ہیں فاطمہ لیست کنساء الآدمیین. فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دوسرے جو جہان کی عورتیں ہیں, فرمایا لیست یہ ان جیسی نہیں ہے. سبحان اللہ. فاطمہ لیست کنساء الآدمیین, جس طرح دیگر انسانوں میں جو عورتیں ہیں, جو خواتین ہیں, میری بیٹی فاطمہ لیست جیسی نہیں ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی شرح میں سیدہ کائنات کے خصائص بیان کی اور ان کی انفرادیت بیان کی کہ یہ کس طرح دیگر خواتین کی طرح نہیں ہے. انفرادیت کیا کیا ہے؟ تو ان میں ایک خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانت لا تحید, کہ جس طرح دیگر خواتین کو ہر ماہ کچھ ایام کے لیے ایسے ایام ان پہ آتے ہیں کہ نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے, نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے, ناپاکی کے ایام آتے ہیں, ہر خواتین کا یہ معاملہ ہے عمومی طور پر. لیکن سیدہ کائنات کی یہ شان ہے کہ رب ذوالجلال نے اس بیماری اور اس نقص سے بھی اللہ نے سیدہ کائنات کو پاک رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا یہ والی چیز کہ ہر ماہ کچھ ایام کے لیے اس حالت میں ہونا کہ نہ بندہ نماز پڑھ سکے, نہ روزہ رکھ سکے, نہ باقی کے جو ایام ہیں, فرمایا میری بیٹی فاطمہ اس سے پاک ہے. اللہ نے اس چیز سے سیدہ کائنات کو پاک رکھا ہے. اور فرمایا کہ کانت اذا ولدت طہرت من نفاسها بعد ساعة حتى لا تفوتها صلاة. اور دوسری چیز یہ ہے دیگر جہاں کی خواتین کے اندر کہ جب بچے کی ولادت ہو تو کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن کے میں جب تک خون بند نہ ہو بچے کی ولادت کے بعد وہ کم سے کم کوئی بھی دن ہو سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ وہ 40 دن ہے.
ان ایام کے اندر بھی عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ باقی کے وہ ایام ہیں، لیکن فرمایا سیدہ کائنات کی یہ شان ہے اذا ولدت، جب بچے کی ولادت ہوئی حضرت امام حسن کی یا حضرت امام حسین کی، کہتے ہیں طہورت من نفاسہا، سبحان اللہ، سیدہ کائنات اس عذر سے بھی پاک تھی، اس بیماری سے بھی پاک تھی، کہتے ہیں حتی لا تفوتہا صلاۃ، یہاں تک کہ سیدہ کائنات کی ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی۔ اور اس حالت میں رب ذوالجلال نے یہ عظمت دی ہے، یہ شان دی ہے کہ جو مہینے کے بعد ماہواری والے ایام ہیں ان سے بھی پاک رکھا، اور بچے کی ولادت کے بعد والے جو ایام ہیں رب ذوالجلال نے اس سے بھی پاک رکھا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں وَلِذَٰلِكَ سُمِّيَتْ زَہْرَا، اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ کائنات کو زہرا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زہرا جنت کی کلی، اور جنت کی کلی جو ہے وہ ان اعضاء سے اور ان چیزوں سے وہ بالکل پاک ہے، چونکہ جنت کی کلی ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں اس قسم کے نقائص سے بھی اللہ نے پاک رکھا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مزید انفرادی حیثیت بتاتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی دیگر بھی شہزادیاں ہیں تین، لیکن خاص طور پہ جو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو جو عظمت ملی اور ان کی جو انفرادی حیثیت ہے خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں نزل ملک من السماء، فرمایا میرے پاس آسمان سے ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ جبریل کا آنا اور ہے، اس فرشتے کا پہلی مرتبہ آنا، اس میں ایک خفیہ پیغام یہ تھا محبوب آنے والا بھی نیا ہے، جو پیغام لے کے آ رہا ہے یہ پیغام بھی نیا ہے۔ آنے والا آج تک کسی کے پاس نہیں آیا، جو پیغام لے کے آ رہا ہے وہ پیغام بھی کسی کے لیے نہیں آیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتہ آیا، آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا، اور حضور فرماتے ہیں آنے کا پس منظر یہ تھا کہ اس فرشتے نے باقاعدہ اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ مجھے عزت دے، اجازت دے، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے انہیں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے اس کی اس کو عرض کو قبول کیا اور اسے عزت دیا، اور ساتھ فرمایا کہ ایک تو تیرا کام ہے کہ تو نے جا کے انہیں سلام کہنا ہے، اور ساتھ جاتے جاتے میرا پیغام بھی دیتے جا، اور میرے نبی کو جا کے یہ پیغام دینا، حالانکہ یہ پیغام حضرت جبریل امین کے ذریعے بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ اس فرشتے کے ذریعے بھیج کے بتانا چاہتا تھا آنے والا بھی نیا ہے، جو پیغام لا رہا ہے یہ پیغام بھی نیا ہے۔ اب جس وقت رب ذوالجلال نے پیغام کیا دیا، فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تم نے سلام کہنا ہے، دوسرا وَبَشَّرَنِي إِنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حضور فرماتے ہیں ساتھ کو فرشتہ میرے پاس یہ پیغام لے کے آیا کہ اللہ نے آپ کو یہ بشارت دی ہے کہ محبوب آپ کی بیٹی فاطمہ، اور رب ذوالجلال نے تمام جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتاب لکھی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں ایک روایت انہوں نے بیان کی، کہتے ہیں جس وقت کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا، کہ یہ جو چاند ہے اس کی طرف اشارہ کرے کہ یہ دو ٹکڑے ہو جائے پھر ہم آپ کو سچا نبی مانیں گے۔ کہتے ہیں جب یہ معجزہ طلب کیا ان دنوں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شدم اطہر میں تھی، ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ کہتے جس وقت معجزہ طلب کیا
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اختیار کیا، فوراً چاند کے 2 ٹکڑے نہ فرمائے، تھوڑا سکوت جب کیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگیں کہ رسوائی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، حالانکہ یہ تو سب سے بہتر رسول ہیں، سب سے بہتر نبی ہیں۔ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ سمجھ رہی تھی کہ یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے جو طلب کر لیا انہوں نے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو مشروط کر دیا کہ ہم تب آپ کو سچا نبی مانیں گے جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے دائیں ان کی سرزنش کر رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ میرے شکم سے سیدہ کائنات بولی، سیدہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شکم اطہر میں تھی۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں نے سنا کہ جو میرے شکم اطہر میں تھا وہ یہ کہہ رہا تھا، امی جان آپ پریشان نہ ہو، میرا رب میرے والد صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ میرے ابا جی کے ساتھ ہے۔ کفار نے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ طلب کر لیا تو کیا ہوا؟ یہ چاند تو وہ ہے جو بچپن میں انگلی کے اشاروں پہ چلا کرتا تھا۔ میرے ابا جی تو بچپن میں اس سے کھیلا کرتے تھے، یہ تو کھلونا ہے میرے ابا جی کا، آج طلب کر لیا تو کیا ہوا؟ میرا رب انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، انگلی اٹھانا ان کا کام ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا میرے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شکم اطہر میں بھی آپ نے اس حقیقت کو جانا اور اس میں گواہی دی، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں جب میں اکیلی ہوتی اور پریشان ہوتی تو کہتی ہیں کہ سیدہ کائنات چونکہ ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں تھا، کہ کہتی ہیں کہ جو میرے شکم اطہر میں بچہ وہ میرے ساتھ گفتگو کرتا، میرے ساتھ کلام کرتا۔ یعنی یہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی انفرادیت ہے۔ ڈاکٹر اقبال وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی انفرادیت کو بیان کرتے ہوئے کہ جس طرح میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ یہ دیگر جہان کی عورتوں کی طرح نہیں ہے، اس کی انفرادیت ہے دیگر عورتوں پر، تو ڈاکٹر اقبال نے بھی سیدہ کائنات کی انفرادیت کو بیان کیا اور فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، سبحان اللہ، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ سبحان اللہ۔ فرماتے حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جن کی پاک دامنی اللہ نے قرآن میں بیان کی، جن کے نام کی قرآن میں پوری سورت ہے، فرمایا وہ حضرت مریم وہ ہمارے ہاں ایک نسبت کی وجہ سے بڑی عظمت والی خاتون ہے، لیکن نسبت انہیں صرف ایک حاصل ہے، ایک نسبت کی وجہ سے وہ محترم ہے، ایک نسبت کی وجہ سے وہ عزیز ہے۔ وہ نسبت کیا ہے کہ وہ ایک نبی کی والدہ محترمہ ہے، نبی کی ماں ہے، اور فرمایا سیدہ کائنات کی شان کیا ہے؟ اب سے نسبت حضرت زہرا عزیز، سیدہ کائنات ایک نہیں، 2 نہیں، تین نسبتوں کی وجہ سے ہمارے ہاں عزت والی خاتون ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 نسبتیں انہیں حاصل ہیں، اور 3 نسبتیں ایسی ہیں جو کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ فرماتے ہیں ڈاکٹر اقبال پہلی نسبت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، سبحان اللہ، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ سبحان اللہ۔ اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی لخت جگر ہے، ان کی آنکھ کا تارا ہے، آنکھ کا نور ہے، جنہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جو سب جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ان کی آنکھ کا تارا، ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کا نام سیدہ کائنات ہے، امام اولین و آخرین۔ سیدہ کائنات ان کی شرح آتی ہے جو پہلوں کے بھی امام ہے، آخرین کے بھی امام ہے، پہلوں کے بھی امام، آخرین کے بھی امام۔
فرمایا ان کی صاحبزادی ہے، اور مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے، کہتے ہیں آنکھ کے چاند تر پیکرے گیتی دمی، آنکھ کے چاند تر پیکرے گیتی دمی، روزگار تازہ آئین آفری۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ان کی تخت جگر ہے جن کی وجہ سے پوری کائنات کے اندر جان آئی ہے۔ پوری کائنات گیتی کہتے ہیں جہان کو، دنیا کو، پوری دنیا میں، پورے جہان میں جس کی وجہ سے جان آئی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی صاحبزادی ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے انہی اشعار کو دوسرے مقام پہ یوں بیان کیا، کہتے ہیں اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند کی چاند بنا پاکی اشارہ تیرا، اور فرماتے چشم ہستی صفت دیدائے آما ہوتی، دیدائے کن میں کر نور نہ ہوتا تیرا۔ محبوب کائنات کے اندر جتنا بھی نور ہے، یہ نور آیا ہے تو تیرے نور کے صدقے آیا ہے۔ کائنات کے اندر جو اجالا ہے، جو چمک ہے، یہ تیرے نور کا صدقہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال اسی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو بہار ہے، جن کے صدقے ہے، سیدہ کائنات ان کی لخت جگر ہے۔ اب یہاں سیدہ کائنات کی شان بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے، یہ سنی کی زبان ہے اور سنی ہی کا سینہ ہے، کہ سنی ہی بیان کر سکتا ہے اور سنی سینہ قبول کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بقیہ ہم کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ باعث تخلیق کائنات ہے، ان کے صدقے کائنات بنی۔ یہی نظریہ ڈاکٹر اقبال کا ہے، یہی نظریہ مصور پاکستان کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کا ڈے منانے والے نظریہ اقبال کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ سنی کا ہی سینہ ہے اور سنی کی زبان ہے جو بیان بھی کرتی ہے، سینہ قبول بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے دوسری نسبت کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بانوے تاجدار حق عطا۔ سبحان اللہ۔ حق عطا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ بانوے تاجدار، بانو زوجہ محترمہ، تاجدار حق عطا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، وہ علی جنہیں مرتضیٰ کہا جاتا ہے، وہ علی جنہیں مشکل کشا کہا جاتا ہے، وہ علی جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اب وہ نظریہ جو نبی کو مشکل کشا نہ مانے، مولا علی کو مشکل کشا کیسے مانے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نبی تو نبی رہے، نبی کے غلام بھی مشکل کشا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسری نسبت بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مادرِ آں مرکز پرکار عشق، مادرِ آں کاروان سالار عشق۔ پرکار، یہ جو ہماری ریاضی میں جیومیٹری میں پرکار ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں رکھ کے پینسل والی سائڈ کو گھماتے ہیں، تو بیچ میں جہاں وہ پرکار کو رکھا جاتا ہے اسے مرکز کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مادرِ آں مرکز پرکار عشق، عشق کی جو پرکار ہے، اس کا جو مرکز ہے، اس مرکز کی ماں کو سیدہ کائنات کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مادرِ آں مرکز پرکار عشق، مادرِ آں کاروان سالار عشق، عشق کے قافلے کا جو سالار آفت ہے، فرمایا اس ہستی کی ماں کو حضرت فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ یہاں دونوں کا اکٹھے ذکر کیا اور آگے ڈاکٹر اقبال نے دونوں شہزادوں کا الگ الگ ذکر کر کے ان کی جو حیثیت ہے وہ بھی بیان کی، اور یہاں سے رافضیت کی جڑیں اکھاڑی اور بتایا نہ مجھے کوئی خارجیت میں گھسیٹے، نہ رافضیت میں گھسیٹے، میں وہ ہوں جس کو رب ذوالجلال نے سنی خمیر عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں آن یکے شمع شبستان حرم، اور ان میں سے پہلا یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون ہے؟ آن یکے شمع شبستان حرم، جو حرم کے باغ کی شمع ہے، حضرت امام حسن۔ شان کیا ہے ان کی، کردار کیا ہے ان کا امت میں؟
ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں حافظ جمعیت خیر امم، وہ حسن جس نے امت کی جمعیت کو قائم کیا۔ جب امت تقسیم ہو رہی تھی، حضرت امام حسن نے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے اندر سلو دبا کے اپنے نانا جی کا وہ فرمان سچا ثابت کیا جو میرے محبوب نے فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا سید ہے، فرمایا ان قریب رب ذوالجلال اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، سید والے یہ کام کرے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی کا نقشہ کھینچا، حالانکہ رافضی تو حضرت امام حسن کے اس کام پہ ناراض ہیں ان سے کہ کیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنی تھی۔ ڈاکٹر اقبال کی شان بیان کر رہے ہیں، فرمایا اس پہ ناراضگی والی بات ہی نہیں، یہ تو ان کی شان ہے کہ انہوں نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے، اور جس نے جمع کیا ہے اس ہستی کو حضرت امام حسن کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ جمعیت خیر امم، اور حضرت امام حسین کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہاں دیگر جو دوسرے ہیں، مولائے ابرار جہاں، مولائے ابرار جہاں، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، کہتے ہیں جو دوسرے ہیں وہ جہاں کے جتنے نیک لوگ ہیں ان کے جو مولا ہیں اسے امام حسین کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازو احبار جہاں، ہمیں جہاں کے اندر جتنے بھی طاقتور ہیں ان طاقتوروں کے بازوؤں میں جو قوت ہے اس قوت کا نام حسین ہے، اور قیامت تک حق کے لیے جو بھی قوت اٹھے گی اس قوت کے اندر، بازو کے اندر جو بھی قوت ہوگی اس قوت کو حسینی نام کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا اور حسینی کردار کے ساتھ اسے تعبیر کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں، فرماتے ہیں یہ تین نسبتیں ہیں سیدہ کائنات کو، حضرت مریم کو ایک حاصل ہے، اور سیدہ کائنات وہ ہیں جن کو اللہ نے تین انفرادی نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ جامع ترمذی میں ایک مقام پر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ فی الجنت درجہ، فرمایا جنت کے اندر ایک درجہ ہے جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، اور فرمایا میرے صحابہ تم جب بھی اللہ سے سوال کرو تو میرے لیے وسیلے کا سوال ضرور کرو، جب بھی اللہ سے سوال کرو تو میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ اب نبی پاک علیہ السلام ہماری دعا کے محتاج نہیں، یہ کنفرم ہے کہ اللہ نے وہ مقام وسیلہ جو ہم اذان کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں اس میں بھی وہ وسیلہ کی لفظ ہے، اس میں بھی یہی دعائیہ کلمات ہے، تو اس میں حضور ہماری دعا کے محتاج نہیں کہ ہم دعا مانگیں گے پھر اللہ نبی کو یہ مقام دے گا، یہ کنفرم یہ مقام مل چکا، لیکن حضور نے یہ تعلیم امت کو اس لیے دی کہ غلاموں میرے لیے یہ دعا مانگو، اس میں فائدہ میرا نہیں، مجھے تو اللہ نے یہ مقام دے دیا، دعا تم مانگو گے، اس مانگنے سے اللہ تمہیں بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ بلا مثال و تمثیل، یعنی کسی علاقے کا کوئی ایم پی ایم ایل اے ہو تو وہ اوپر فون کر کے کہے کہ یہ میرا ہی کام ہے اسے کر دو، حالانکہ کام تو کسی زید بکر نے اسے آ کے کہا کہ یہ ایم پی صاحب میرا یہ کام کروا دو، وہ اوپر فون کر کے کہے کہ اسے میرا ہی کام سمجھو، یہ میرا ہی کام ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کو تو اللہ نے ہر قسم کے یعنی امت کی دعا کی آپ محتاج نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ امت دعا مانگے گی تو فائدہ اس میں امتی کا ہی ہے۔ فرمایا اس وقت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، اب دیکھو عقیدہ صحابہ کا، حضور فرماتے میرے لیے وسیلہ مانگو، اللہ سے سوال کرو، تو صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی تو مانگنا ہے پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، صحابہ نے سوال کیا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں محبوب یہ بتاؤ آپ کے ساتھ اس مقام وسیلہ پہ کون کون ہوگا؟
محبوبیت تو کنفرم ہے، آپ کو تو مل چکا، لیکن اگلی بات بتاؤ کہ آپ کے ساتھ اور کون کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں قال علی وفاطمہ والحسن والحسین، فرمایا اس مقام وسیلہ پہ جو اللہ نے مجھے دے دیا ہے، فرمایا کل کو اس مقام وسیلہ میں میرے ساتھ حضرت مولا علی بھی ہوں گے، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی ہوگی، حضرت امام حسن بھی ہوں گے، امام حسین بھی ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ مقام وسیلہ جو رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام کو تمام نبیوں سے انفرادی حیثیت دی، اور اس مقام پہ اللہ میرے ساتھ، میری عطرت کو، میری آل کو بھی اللہ میرے ساتھ رکھے گا۔ موضوع تو طویل ہے لیکن وقت میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ مزید بیان کیا جائے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ تعالیٰ اس پیغام کو یاد کر کے اس وعدے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی آل اور آپ کے اصحاب سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔